جہان کل عالم کل کائنات کی تمام حمد و ثنا تعریف اور تسبیحات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مختص اور مخصوص ہیں۔ درود و سلام محمد اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے ہے۔ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے عبادات سے متعلق، اور میرے خطبات عبادات سے متعلق ہیں جو نہایت آسان پیرائے میں اور فطرت کے قریب اور اسلام کے نزدیک اور شریعت محمدیہ امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ میں جو جائز اور مناسب عبادات ہیں اور صحیح ہیں اور وہ اپنی جگہ مستند ہے، میں وہ بیان کرتا ہوں۔ میرا آج کا موضوع اور خطبہ غسل سے متعلق ہے۔ غسل نہانا جو ہوتا ہے، اصل میں ہمارے علماء اور ہمارے صاحب علم اور صاحب تعلیم نے ہر وہ فطری عمل بھی دین کا حصہ بنانے کی کوشش کر دی۔ جو چیزیں بشریت سے منسلک ہیں انہیں بھی زبردستی دین میں ٹھونسنے کی کوشش کی ہے۔ چلے ہم اسی چیز کو لے کے چلتے ہیں۔ اصل میں نہانا 3 قسم کا ہے۔ ایک سادہ طریقے سے نہانا، دوسرا نہانا جو ہے وہ خاص طریقے سے ہوتا ہے جسے میں اس کی پھر تفصیل میں جاؤں گا، اور تیسرا نہانا جو ہے وہ میت کا ہوتا ہے۔ یعنی ایک غسل عام، ایک غسل خاص اور ایک غسل مرگ ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ بس میں نہایت اختصار سے یہ بیان کروں گا، اور یہ صحیح روایات سے اور اللہ کے نزدیک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق غسل عام وہ ہے کہ بس جس وقت آپ کا دل چاہے آپ جائیں غسل خانے میں یا کسی بھی جگہ پر، بیٹھ کر نہانا چاہتے ہیں نہا لیں، کھڑا ہو کر نہانا چاہتے ہیں نہا لیں، لیٹ کر نہانا چاہتے ہیں نہا لیں۔ اس میں کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے، کبات نہیں ہے۔ نہ دائیں طرف 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے، نہ بائیں طرف۔ بس سمپلی آپ اپنے پورے بدن کو بھگو لیں اور نہا لیں، یہ نہانا ہے۔ اس کے لیے پہلے وضو بنانا، بعد میں وضو بنانا، غرغرے کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ کچھ بھی نہیں۔ بس سر سے لے کے پاؤں تک پورے بدن کو نہلانا ہے اور اس کو بھگونا ہے۔ دوسرا جو غسل خاص ہوتا ہے یا جسے غسل واجب کہتے ہیں، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بلوغت کی عمر کو جب عورت یا مرد پہنچ جائے تو ان کے بعد ان کے ساتھ بالغ ہونے کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، کچھ ان کے ساتھ ماہانہ تکالیف ہیں خواتین کے ساتھ، کچھ مردانہ، یا پھر شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد میاں بیوی کا جو آپس میں ملاپ ہوتا ہے، ملنا ہوتا ہے، وہ تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو نہانا ہوتا ہے وہ غسل خاص ہوتا ہے، وہ نہانا ضروری ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ متاثرہ جگہ کو پہلے دھو لیں، پھر اس کے بعد جس طرح عام غسل کیا جاتا ہے اسی طرح آپ غسل کریں۔ اس میں بھی کوئی دائیں طرف بائیں طرف، پہلے وضو بنانا بعد میں وضو بنانا، کوئی شرط نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سر سے پاؤں تک بس پانی سے بدن کو بھگونا ہے۔ اس میں بھی آپ کی مرضی ہے، کھڑے ہو کے نہائیں، بیٹھ کے نہائیں، لیٹ کے نہائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ غسل خاص ہو گیا۔ تیسرا غسل جو ہے وہ ہے غسل مرگ۔ جب کوئی شخصیت فوت ہو جاتی ہے، مرد ہو عورت ہو، تو اس کے بعد اس کو اسی طرح سادے طریقے سے نہلا دیں۔ اس کو بھی سر سے پاؤں تک کو نہلا دیں، صاف کر دیں۔ صابن استعمال کرتے ہیں، شیمپو استعمال کرتے ہیں، تینوں مطلب غسل میں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جس طرح بھی آپ چاہیں اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی شرط لازم نہیں ہے، نہ پہلے وضو نہ بعد میں وضو، کچھ بھی نہیں۔ اس میں آپ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، غسل عام میں بھی اور غسل خاص میں بھی آپ جب چاہے اس کے بعد نماز پڑھیں۔ اگر یہ غسل قائم رہتا ہے تو آپ 1 نماز پڑھیں، 2 پڑھیں، 3 پڑھیں، جہاں تک آپ کا غسل قائم ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مشکل زندگی کو نہ بنائیں۔ اللہ نے انسان کی زندگی کو بڑی آسانی سے اور اپنی اطاعت اور نبی کی اطاعت میں گزارنے کی تلقین و تاکید فرمائی ہے، اور یہی آسانی ہے۔ اس کے علاوہ اور غسل میں کوئی واجبات نہیں ہے، فرائض نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، سنتیں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہ سادہ سا غسل ہے اور اسی کو کرنا ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، واثق طریقے سے کہتا ہوں، اللہ کے ہاں قبولیت کا یہی غسل ہے۔ آپ بلا کسی سے مشورہ کیے، بلا کسی کی تعارض میں پڑھ لیں، بس اس کو آپ اپنائیں اور یہی دین ہے۔ بس میں نے یہی آپ کو بتانا تھا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔